اپنے ٹیچر بن جائیں، اپنے ایگزامینر بن جائیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں، واللہ انشاءاللہ تعالی ہز ایمان از کمپلیٹ اینڈ ہی از پریپیئرنگ فار دا آخرہ انشاءاللہ تعالی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لایا کرتا تھا، اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، اور وہ کھا لیتے. لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا، اور وہ تھوڑا سا ہی تھا، بالکل ہینڈز فل. تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آیا. تو انہوں نے کہا بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں کافر تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، تو میں کہانت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک بندہ ایک بیوقوف میرے ہاتھ چڑھ گیا، اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں سی خبریں بتا دیں، اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا، اینڈ ہی واز امپریسڈ. تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے، تو مجھے وہ ملا، تو مجھے اس نے دیے، تو میں نے وہ اس سے کچھ خریدا اور آپ کو لا کے دے دیا، اور آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اور ابوبکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال رکھنے والے، کہتے ہیں اف لک، تم پہ تف ہو، تم پہ افسوس ہو، تم نے مجھے کیا کھلایا، تم نے مجھے قتل کر دیا، یعنی میں نے جو کھانا کھا لیا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وامٹ آئے، اور وامٹ کی، اور ہی انڈیوسڈ وامٹنگ اگین اینڈ اگین، حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا، اور آپ جو ہے وہ ویک اور کمزور ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کی، اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء. اللہ اکبر. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی معافی یا ابوبکر؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا، مجھے معاف کر دے، ان پہ میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اور لوگ، ان کی فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ابوبکر اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل، وہ تو ایک 2-4 نوالے تھے، کیا فرق پڑتا ہے، اتنا آپ نے کیوں تک دعا کیا کہ آپ بیمار پڑ گئے. تو کہتے ہیں کہ واللہ اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی نکلنی پڑتی، یعنی میری سول نکل جاتی، میں لازمی یہ کام کرتا، میں اپنی روح کو نکال دیتا اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ whose body grows because of haram food, hellfire is worthy of that body. جس بندے کا جو پرورش ہے، نشو و نما ہے، اس سے کچھ بال، کچھ سکن حرام کھانے سے اگتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، تو اس باڈی کا جو حق ہے نا وہ نار پہ ہے، یعنی نار کا جو حق ہے اس باڈی پہ ہے، اور وہ اس کو کھائے گی. کیونکہ آئی سی پیپل نیک، نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 ٹخنوں سے اوپر ہے، خواتین عبایا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھنے، اللہ کا ذکر، تہجد کی نماز، لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی اور اپنے پیٹ میں وہ لقمہ ڈالنے کی، تو پھر وہ حرام جا رہا ہے. سبحان اللہ. Imagine coming on the day of judgment with so many good deeds. لیکن ہمارے ڈاؤن فال کا جو سبب بنے وہ کیا بنے؟ کچھ مال جو ہم نے کمایا وہ ڈاؤٹ فل تھا، وہ جو منہ میں ڈالا وہ شک والا تھا، جو ہم نے پہنا وہ اس میں شک تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو گاڑی چلائی اس میں شک کہ حلال ہے یا حرام ہے. So be cautious regarding the rupee and the dinar and the dirham and the dollar. اپنے ٹیچر بن جائیں، اپنے ایگزامینر بن جائیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں، واللہ انشاءاللہ تعالی his ایمان is complete and he is preparing for the آخرہ انشاءاللہ تعالی.